You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد. یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کے نام سے متعارف ہے. ربیع کے معنی آتے ہیں بہار، الاول کے معنی پہلی. ربیع الاول کا ترجمہ ہوا پہلی بہار. اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماہ ربیع الاول میں مبعوث فرمایا. نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا کہ قیامت کے برپا ہونے تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر آپ کو مبعوث کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے اور آپ کو جاننے کے لیے انسانوں کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ نبی آخر الزماں کو اپنے احساسات کے تناظر میں پہچان سکے. انسانوں کی آنکھوں میں وہ قوت بصارت ہے ہی نہیں کہ وہ نبی کو دیکھ کر نبی کے مقام و مرتبہ کو جان سکے. اس وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آخری نبی کا بھرپور انداز میں تعارف کرایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عبداللہ کے در یتیم اور آمینہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اللہ کے آخری نبی جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، ان سے حسین مکھڑا ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیا پاش کرنوں نے نہیں دیکھا. اللہ رب العزت والجلال نے ان کا تعارف کرایا الگ الگ زاویوں سے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آخری نبی کے تعارف میں فرمایا، اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. یہ وصف خاص جو اللہ نے اپنے آخری نبی علیہ السلام کو عطا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ ابن مریم تک اللہ کے جتنے نبی اور رسول کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے یہ وصف خاص ما قبل کے کسی نبی کو، ما قبل کے کسی بھی رسول کو عطا نہیں کیا. نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں اللہ نے رحمت للعالمین کا وصف خاص بتایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص صفت رحمت للعالمین کو بھرپور انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں. سیرت مطہرہ پہ چلنے
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنانے میں آپ کا یہ وصف خاص رحمت للعالمین ہر صاحب ایمان کے مد نظر رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے رحیم ہونے کا وصف، آپ کی رحمت خاصہ کی صفت ہر جگہ آپ کو بہت نمایاں طور پہ نظر آئے گی۔ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں اولین نزول وحی سے پہلے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر زندگی گزاری ہے، پہلی وحی کے نازل ہونے سے پہلے، نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں ملنے سے پہلے، جب آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ وصف میرے مصطفیٰ کی زندگی کے ہر گوشے میں بہت نمایاں طور پہ نظر آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شخص کے ساتھ رحمت والا برتاؤ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام اپنے نبی کو عطا کر دیے، بلا شبہ رؤوف اللہ، بلا شبہ رحیم اللہ ہیں، لیکن ان کے آخری نبی جس شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا میں آئے، اللہ نے ان کے تعارف میں کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ تمغہ کسی کمیٹی نے، کسی سوسائٹی نے، کسی انجمن نے، کسی مملکت کے صدر نے، کسی ملک کے وزیر اعظم نے میرے مصطفیٰ کو نہیں دیا ہے۔ یہ تمغہ میرے مصطفیٰ کو انہوں نے دیا ہے جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ چکے ہیں، وہ تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کا مزاج عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ انہیں بہت گراں گزرتی ہے۔ ان کا دل اتنا نرم ہے، وہ اتنے رحیم ہیں، اتنے شفیق ہیں، امت کا درد ان کے دل میں اتنا ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں میرے مصطفیٰ، پریشانی تمہیں لاحق ہوتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کو۔ یہ وصف اتنا اہم ہے، جب آپ اس کا جائزہ لیں گے تو زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، بیٹا مصیبتوں میں گرفتار اور باپ کو اپنے بیٹے پر رحم نہیں آ رہا، یہ واقعہ ہے۔ دادا کو پوتوں پر رحم نہیں آ رہا۔ کیا آپ کے سر کی ان کھلی آنکھوں نے اسی دھرتی پر وہ منظرنامہ نہیں دیکھا کہ باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا؟ یہ واقعات ہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی امت کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لیا، اور جو رسول امت کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا انہوں نے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی نااہلی ہے کہ ہم ایسے عظیم محسن سے بالکل نا آشنا اور نا واقف ہیں۔ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ آنے والی ہے، کتنے گھوڑے بک ہو چکے ہوں گے، کتنے اونٹوں کی بکنگ ہو چکی ہوگی، کتنی بگھیاں بک ہو چکی ہوں گی، کتنے گجرے اور کتنے مالوں کی خریداری کا پروگرام تیار ہو چکا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آنے والی ہے۔ ہم جھانکی نکالیں گے، ہم گھوڑوں پر سج کر اور اونٹوں پہ تیار ہو کے بیٹھیں گے، مسجد میں نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہوگی، اور اس وقت اپنی زبان سے خود کو غلامان مصطفیٰ کہنے والے مسجد کے سامنے سے شور مچاتے ہوئے نکل جائیں گے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ امت کو اس ڈگر پر کس نے ڈال دیا؟ امت اس نہج پہ کیوں چل پڑی؟ کیونکہ نبی کی
پیغمبرانہ زندگی کا صحیح تعارف امت کے سامنے نہیں آ سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی، جس میں 13 سال مکی زندگی پر مشتمل ہیں اور 10 سال مدنی زندگی پر مشتمل ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریباں میں منہ ڈال کر جھانکے اور یہ دیکھے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں سے کیا 1 سال کی مکی زندگی سے میں واقف ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے 13 سال جو مکے میں پیغمبرانہ زندگی گزاری ہے اس کا 1 سال ایسا تھا۔ 1 سال تو بہت بڑی بات میں نے کہہ دی۔ کیا 1 مہینے سے بھی واقف ہیں؟ 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ کیا نبی کی پیغمبرانہ زندگی کے 1 دن سے واقف ہیں؟ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میرے مصطفیٰ نے زندگی کیسے گزاری، مکے میں یا مدینے میں؟ آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی سے جو امت 1 دن کے معمولات سے بھی واقف نہ ہو تو وہ 12 ربیع الاول کو اونٹوں پر اور گھوڑوں پر بیٹھ کے ہی چلیں گے۔ انہیں کیا پتا کہ نبی کا مقام کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اگر نبی کے اس وصف خاص کو امت نے جانا ہوتا تو امت کا یہ فریضہ بن جاتا کہ جب میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، کلمہ ہم نے انہی کا پڑھا ہے، لہذا یہ وصف کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جائزہ لیں، جب کسی پہ غصہ آتا ہے، کسی کے بارے میں مزاج میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ستانے میں اور اس پہ ظلم کرنے میں کوئی کسر چھوڑتے ہیں؟ کبھی رحم آیا اس پر؟ کبھی ترس آیا اس پر کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ صرف میرے مزاج کے خلاف ہی تو بات پیش آئی۔ مزاج کے خلاف بات کیا پیش آئی؟ جبر اور ظلم اور تشدد اور استبداد انتہا کو ہم پہنچا دیتے ہیں۔ بس چلے تو اس کا قتل کر دیں اور معمولی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی ہی غلامی ہے۔ رحمت للعالمین کی امت میں اسی لیے داخل ہوئے تھے کہ مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آئے اس پہ کوئی رحم نہیں آتا، ذرہ برابر اس کے اوپر کوئی اچھا برتاؤ کرنے کا احساس دل میں نہیں پیدا ہوتا۔ بس مزاج کے خلاف بات پیش آ گئی تو ظلم ہے اور جبر ہے اور تشدد ہے اور استبداد ہے۔ پڑھو اپنے نبی کی سیرت کو، انہوں نے تو ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، انہوں نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کے گھر میں پکتے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکی تھیں، میرے مصطفیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کے کھینچا تھا، میرے مصطفیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ صحن کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین سجدہ ریز ہیں اور اونٹ کی اوجھ لا کر میرے مصطفیٰ پہ ڈال دی تھی، میرے مصطفیٰ نے کسے نہیں معاف کیا؟ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو گالیاں بکیں آپ نے ان کو دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف خاص کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، آئیے ہم اور آپ یہ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کی امت میں ہم داخل اور شامل ہیں، اللہ نے ہمارے اس نبی کو رحمت للعالمین کے عنوان سے متعارف کرایا ہے، ہم بھی ایک دوسرے پر رحم کیا کریں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہر وقت مد نظر رہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ نسخہ ادا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین والوں پہ تو رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تمنا تو میری بھی ہے اور خواہش آپ کی بھی کہ اللہ کا مجھے رحم مل جائے، اللہ کا مجھے کرم مل جائے، ارحم الراحمین کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ اگر یہ تمنا اور یہ خواہش واقعی دلوں کی گہرائیوں میں سچے طریقے پر کروٹیں لے رہی ہے،
ارادہ کر لو کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کیا کریں گے. انسان تو انسان رہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے سے اللہ کو اتنا رحم آ جاتا ہے کہ گنہگار سے گنہگار بندوں کو وہ صرف اپنی مخلوق پر رحم کرنے کے نتیجے میں معاف کر دیتا ہے. فاحشہ اور اتی بدکار لق دق میدان میں کتا پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، اس فاحشہ عورت کو بس اس ناپاک سے کتے پہ رحم آ گیا، ترس آ گیا، دوپٹہ نکالا، موزے کو اس میں باندھا، کنویں سے پانی نکال کے اس بلکتے سسکتے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ کی مخلوق پہ رحم آیا. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آپ نے یہ خوشخبری سنا دی، میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے. خوشخبری کیوں سنائی؟ تاکہ آپ کی امت کو پتہ چل جائے انسانوں پر ہی نہیں اللہ کی کسی مخلوق پر رحم کرنے کے نتیجے میں ارحم الراحمین کو کتنا رحم آ جاتا ہے. انسانوں پر رحم کرو، مظلوموں پہ ترس کھا لیا کرو. ایک کمزور انسان ہمارے سماج کا، سب اسے دبا رہے ہیں. وہ اپنی غربت کی وجہ سے، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک لفظ نہیں بول پاتا. سماج کے ظالم لوگ اسے بہت دبا رہے ہیں. ظالموں، اگر اللہ کا رحم لینا ہے ترس کھاؤ آج اپنے سماج کے اس کمزور انسان پر، جس کو ستا کر خوش ہو رہے ہو، جس کو بے عزت کر کے مگن ہو رہے ہو، جس کی توہین کر کے مسرور ہو رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس کو بہت بے عزت کر لیا. وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا، جب اس کا حساب دینا پڑے گا. مرنے سے پہلے اس کے سامنے جھک جاؤ، مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لو. اپنی ذات سے جس کو تکلیف پہنچائی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی پہلوں میں دل دھڑک رہا ہے، ابھی دماغ کام کر رہا ہے، ابھی زبان بول رہی ہے، آج معافی مانگ لو، ورنہ پھر سزائیں ملیں گی انہیں جھیل نہیں سکتے. ارحم الراحمین کا رحم چاہیے، ان کا کرم چاہیے. جس کو ستایا ہے اس سے معافی مانگو. اللہ کی مخلوق پہ ترس کھایا کرو. انسان ہی نہیں، کسی بھی جانور پر اگر ترس آ گیا یہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک کتے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سڑک پہ پڑا ہوا ہے، فقہی احکام الگ ہیں. بے شک وہ کتا ناپاک ہے، اس کی زبان کی رال کپڑوں میں بدن میں لگ جائے وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا. یہ فقہی احکام ہیں. آپ نے اس کتے کو اٹھا لیا، ہاسپٹل پہنچا دیا، اس کی مرہم پٹی کرا دی، غسل کر لیا، کپڑے پاک ہو گئے، بدن پاک ہو گیا. یہ آپ کی خدمت اللہ کو بہت پسند آئے گی. یہ سوچ کر کہ یہ تو ناپاک ہے، اسے میں کیوں اٹھاؤں؟ کیا روزانہ یہ ہاتھ کئی مرتبہ غلاظت آلود نہیں ہوتا؟ دھو لیتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے. اگر اللہ کی مخلوق کی خدمت میں یہ ہاتھ استعمال ہو گئے، بے شک وہ خنزیر ہے، بے شک وہ کتا ہے. وہ فقہی احکام الگ، ناپاک ہوئے ہیں، بعد میں پاک ہو جاؤ گے. لیکن اللہ کی اس مخلوق پر یہ جو آپ کو ترس آ گیا، اللہ کی مخلوق کی جو خدمت کر لی ہے، اس کے نتیجے میں مغفرت مل جائے گی، اللہ کا رحم مل جائے گا، اللہ کا کرم مل جائے گا.